अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं वली ज़ैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पर आपको बताएं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की अहम मुलाकात। सऊदी अरब ने अमेरिका में सरमायाकारी $600 से बढ़ाकर $1 खरब करने का ऐलान किया। सरमायाकारी का दायरा एआई, जोहरी तवानाई और दिफाई शोबों तक फैलाया जाएगा। $142 अरब के दिफाई मुआहदे भी ज़ेर गौर आए। सदर ट्रंप ने सऊदी ताउन को सराहते हुए कहा कि अमेरिका सरमायाकारी मजीद बढ़ाएगा और दोनों ममालिक का मौक़िफ़ बेहतर आलमी मसाइल पर यकसां है। ट्रंप ने कहा सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर डील हो सकती है। उन्होंने साबिक बाइडन इंतज़ामिया को नाअहल करार दिया और दावा किया कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई कम तरीन सतह पर पहुँचाई है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब सरमायाकारी की बुनियादों को मजबूत कर रहा है और अमेरिका के साथ सरमायाकारी के ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि सरमायाकारी $600 अरब से बढ़ाकर $1 खरब तक ले जाएगी। सलामती कौंसिल में ट्रंप के गजा अमन मनसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक की करारदाद की हिमायत। मुखालिफत में कोई वोट नहीं आया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गजा से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का भरपूर खैर मकदम। कहा यह करारदाद मुस्तकिल और जामिया जंगबंदी, इंसानी इमदाद की बिला तातुल रसाई और फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत की आलमी सतह पर मजबूत तौसीक है। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस करारदाद पर फ़ौरी और मौसर अमल दरामद ही गजा में ज़िंदगी की बहाली, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, जबरी बेदखली के खात्मे और मुसलसल फ़ौजी जारियत को रोकने की वाहिद ज़मानत है। वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि काबिज़ अफ़वाज का मुकम्मल इख़्ला गजा की तामीर नौ, घरों और बुनियादी ढांचे की बहाली और बावकार ज़िंदगी की वापसी के लिए बुनियादी शर्त है। उन्होंने कहा कि करारदाद का निफाज़ 2 रियासती हल को मजबूत बनाने और हर किस्म के इल्हाक़ व तोसी मनसूबे को रोकने में फ़ैसला कुन किरदार अदा करेगा। भारतीय आर्मी चीफ के बयान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वज़ीर दिफ़ा ख़ारजा आसिफ कहते हैं भारत नहीं चाहता पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात बेहतर हों। अफ़गानिस्तान दुनिया भर के दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। उन्होंने कहा NFC में सूबों का हिस्सा कम नहीं करेंगे। सूबों से कहेंगे दिफा और कर्जे में अपना हिस्सा डालें। जब तक ब्यूरोक्रेसी की ताकत ख़त्म नहीं होगी तब तक कोई मसला हल नहीं होगा। भारत से जंग के बाद पाकिस्तान का स्टैंडर्ड सबके सामने है। मोदी दुनिया से मुंह छुपा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि हमने भारत को जो बदतरीन शिकस्त दी वो उससे सदियों याद रखेगा। अमेरिका और दीगर ममालिक उन्हें याद दिलाएंगे कि 7 जहाज़ गिरे थे। दुनिया का कोई भी फोरम हो, भारत वहाँ से भाग रहा है। भारत पाकिस्तान और कश्मीर के भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है। भारत हमें लड़ाना चाहता है मगर नाकाम रहेगा। मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंगें भी हारे और अब साजिश भी हारोगे। पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। पीपल के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है। मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक सब उनको ये याद दिलवाएंगे कि 7 जहाज गिरे थे। बच्चा बच्चा जानता है कि आप कश्मीर के अवाम के साथ क्या करना चाहते हो। हम जानते हैं कि आप भाई को भाई से लड़वा के पाकिस्तान के क्या कश्मीर का मौकफ कमजोर करना चाहते हो। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आजाद कश्मीर के अवाम का जो रिश्ता है इसको कोई साजिश इंशाअल्लाह ताला कमजोर नहीं कर सकती। भारतीय आर्मी चीफ का बाहमी तज़ादात और ज़हनी इंतशार से भरा बयान। अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बौखलाहट का शिकार। मार्का हक में बदतरीन नाकामी और आलमी सतह पर रसवाई ने भारतीय अस्करी और सियासी क़यादत को शदीद दबाव में धकेल दिया है। अस्करी कमज़ोरियों, बदतरीन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और भारत की नाकामियाँ दिफाई ढांचे को लागर साबित कर चुकी हैं। मोदी सरकार की हिंदुत्वा ज़्यादा सियासी ज़हनीत ने अस्करी क़यादत पर गैर मामूली सियासी दबाव मुसलत कर रखा है, जहाँ वो फिल्मी तर्ज के बयानिए पेश करके अपने आप को महात्मा साबित करना चाहते हैं। ऐसी कशमकश में कभी 3 महीने बाद 7 तैयारे मार गिराने का दावा कर दिया जाता है और कभी दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह करने का दावा। इस सिलसिले में भारतीय आर्मी चीफ ने एक और मुतज़ाद और कन्फ्यूजन भरा बयान देकर सूरत हाल को मज़ीद मज़ाक़ा खेज़ बना दिया। एक तरफ दावा है कि हिंदुस्तान ने कुछ असलिया इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ एतराज़ है कि ऐसी जंग जीतने के लिए मज़ीद असलिया ख़रीदना पड़ेगा। ये तज़ाद भारतीय अस्करी क़यादत की बौखलाहट, गैर समझी और अदम तैयारी का सबूत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटैली बेकर ने मुलाकात की। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नटैली बेकर का इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत, जहाँ बाक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इज़हार, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया।
وزیر داخلہ محسن نقوی دہشت گرد عدالت کو کہا کہ نشانہ بنانا چاہتا تھا. سیکیورٹی کی وجہ سے اندر نہ جانے سے حملے سے جڑے تمام شکار کردار ٹریس سہولتکار گرفتار، جبکہ جامعہ تحقیقات مذاکرات اور جاری ہیں. دہشت گردانہ حملے ایک ساتھ نہیں چل سکتے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دوستی اور قائم باہمی اعتماد پر مبنی ہیں. مقام امریکی سفیر نٹیلی بیکر نے کہا پاکستان کی خلاف دہشت گردی کوششوں کو سراہا. اسلام آباد پولیس اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے. بین الاقوامی دہشت گردی کا جھوٹا بیان. امریکی عدالت نے MQM لندن کی رہنما کیکشا حیدر کو 8 سال قید کی سزا سنا دی. کیکشا حیدر نے پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا. جنوری 2023 میں کیکشا حیدر نے پاکستان میں کراچی کے 2 پیٹرول پمپس پر آتش گیر مواد سے حملے کرنے کے لیے ایک شخص کو بھرتی کیا. اس مقصد کے لیے کیکشا حیدر نے امریکہ میں MQM کے ہمدردوں سے پیسے جمع کیے اور وہ رقم پاکستان بھجوائی. کراچی کے ایک پیٹرول پمپ پر آتش گیر حملے کے نتیجے میں 6 افراد کے جلس جانے کا ذکر کیا گیا. کیکشا نے اپنے ساتھی سے کہا کہ انہیں اس کام کے لیے بڑا انعام ملے گا. کلعدم TLP کے 23 ارب سے زائد کے اثاثے منجمد، 92 بینک اکاؤنٹس اور جائز کیش سمیت تمام ڈیجیٹل اکاؤنٹ سیل کر دیے گئے. پنجاب حکومت نے احتجاج کے نام پر نفرت پھیلانے والی فنڈنگ بھی روک دی. 90 فنانسرز کے خلاف مقدمے درج. سوشل میڈیا پر دھمکیاں دینے اور نفرت انگیز مواد پھیلانے پر 32 مقدمات درج کیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا امن و امان سے متعلق اجلاس. وزیر اعلیٰ نے کومبنگ آپریشن جاری رکھنے کا حکم دے دیا. باقی صوبوں میں بھی کالعدم انتہا پسند جماعت کے خلاف کارروائی کے لیے وفاقی حکومت سے درخواست کرنے کا فیصلہ کیا گیا. کالعدم انتہا پسند جماعت کے ٹھکانوں سے جدید ترین اسلحہ، گولیاں، بلٹ پروف جیکٹس اور جنگی ساز سامان برآمد کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے پنجاب کے کسی شہر میں وال چاکنگ برداشت نہیں کی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکہ میں مقیم سکھ برادری کی تنظیم کے صدر سنگھ کی ملاقات. وزیر اعظم نے پاکستان آمد پر جسدیپ سنگھ کو خوش آمدید کہا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان میں سکھوں کے بہت سی مقدس مذہبی مقامات موجود ہیں جہاں پر دنیا بھر سے سکھ برادری کے افراد مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں اور پاکستان ان کی مہمان نوازی کرتا ہے. ہم پاکستان آنے والے سکھ برادری کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. وزیر اعظم نے کہا یہ ہمارے لیے فخر کا باعث ہے کہ پاکستان سکھ برادری کے مقدس مقامات اور گردواروں کی دیکھ بھال اور یہاں ہر ممکن سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں. جسدیپ سنگھ نے پاکستان میں میزبانی اور سکھ یاتریوں کی مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا. ماسکو میں اہم سفارتی پیش رفت. وزیر مملکت اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کی جہاں دونوں رہنماؤں نے علاقائی اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا. صدر پیوٹن نے SCO کو خطے کی ترقی اور استحکام میں مرکزی کردار ادا کرنے والا فورم قرار دے دیا. اس موقع پر اسحاق ڈار کی روسی نائب وزیر اعظم الیگزی اورچک سے بھی ملاقات ہوئی جس میں پاکستان روس تعلقات کا جامع جائزہ لیا گیا. دونوں فریقین نے سیاسی، معاشی، توانائی اور کنیکٹیویٹی کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا اور زراعت، صنعت، تعلیم اور عوامی روابط کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. روسی نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی ٹرانزٹ صلاحیتوں کو سراہا اور دو طرفہ تعاون کے مزید امکانات پر زور دیا. دونوں ممالک نے علاقائی اور عالمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور اقوام متحدہ اور SCO میں مشترکہ کوششوں کو مزید آگے بڑھانے کا ارادہ ظاہر کیا. یہ ملاقات ماسکو میں SCO کونسل آف ہیڈ کوارٹرز گورنمنٹ اجلاس کے بعد ہوئی. سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے پاکستان بنگلہ دیش کو بھائی کی طرح دیکھتا ہے. ہم ایک تھے اور انشاءاللہ ایک ہی رہیں گے. دنیا بھر میں امریکہ فساد پھیلا رہا ہے. اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے مسلمانوں کے درمیان اختلافات دشمنوں کے حملے کا سبب بن رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام پاکستان ہر فرقہ اور مسلک کے لوگوں کے حقوق کے لیے سرگرم ہے. انہوں نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات خیر سگالی کے جذبے سے مضبوط ہوں گے. پاکستان کے عوام پرانی تلخ یادیں بھول چکے ہیں. اب نیا مستقبل تراشنا ہے. فضل الرحمان نے کہا امت مسلمہ کی روحانی دنیا تقسیم نہیں ہو سکتی. دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی. بیرسٹر گور کا کہنا ہے حکومت 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں کی ترمیم کی بات کر رہی ہے. تحفظ آئین ریلی کے موقع پر گفتگو میں چیئرمین PTI کا کہنا تھا کہ آصف زرداری خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. آپ عوام کی نظروں میں گر جائیں گے. حکومت 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں ترمیم کی بات کر رہی ہے. آصف زرداری خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں. آپ عوام کی نظروں میں گر جائیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت 27ویں ترمیم سے توجہ ہٹانے کے لیے 28ویں ترمیم کی بات کر رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا کہنا ہے اپوزیشن تاثر دے رہی تھی کہ 27ویں ترمیم کے بعد لوگ سڑکوں پر ہوں گے. ہم نے 2.5 لاکھ بندے کا اسلام آباد میں فیسٹیول کا انعقاد کیا.
عوام کو پتہ ہے کہ اب ملک میں ان کا کیس جلدی لگ جائے گا. جب بھی 28ویں ترمیم آئے گی تو سب سے مشاورت ہوگی. خیر پختونخوا کے وزیراعلیٰ کے پاس کوئی ویژن نہیں, عوامی مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے فوری انعقاد پر وضاحت جاری کر دی. اسلام آباد کی لوکل گورنمنٹس کی میعاد 14 فروری 2021 کو ختم ہو چکی تھی. الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت انتخابات کے انعقاد کے پابند ہیں. مختلف وجوہات کی بیانیہ بنا پر یہ انتخابات ملتوی ہوتے رہے. الیکشن کمیشن نے اب تک 5 مرتبہ حلقہ بندی اور 3 مرتبہ الیکشن شیڈول جاری کیا. الیکشن شیڈول فوری طور پر پیش کرنے کی ہدایت دی گئی. کمیشن نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 کے سیکشن 15(2) میں حالیہ ترمیم کو آئین و قانون کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا, سیکرٹری یونین کونسل کو الیکشن کروانے کی ذمہ داری دینا کمیشن کے اختیارات کے خلاف ہے. الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ سیکرٹری یونین کونسل سرکاری افسر کی تعریف پر پورا نہیں اترتا, لہٰذا اسے پریزائڈنگ آفیسر مقرر نہیں کیا جا سکتا. انتخابات اسی عملے کے ذریعے منعقد ہوں گے جن کی تقرری الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہوگی. متعدد وجوہات کی بنا پر بلدیاتی انتخابات مسلسل ملتوی ہوتے رہے ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے فوری انعقاد کا اعلان کر دیا. سیکرٹری یونین کونسل کو ذمہ داری دینے والے حالیہ ترمیم غیر آئینی قرار دے دی گئی. اسلام آباد کی لوکل گورنمنٹ کی مدت 14 فروری 2021 کو ختم ہو چکی. 27ویں ترمیم کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی تشکیل 9. دونوں چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت سے جسٹس جمال خان مندوخیل سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کے ممبر بن گئے. جسٹس عامر فاروق جوڈیشل کمیشن کے ممبر نامزد. جسٹس جمال خان مندوخیل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ممبر مقرر. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ ہوں گے. چیف جسٹس امین الدین خان جوڈیشل کونسل دوسرے سینئر ممبر ہوں گے. جسٹس منیب اختر جسٹس حسن رضوی کونسل کے رکن ہوں گے. سپریم کورٹ کے گریڈ 21 کے ریٹائرڈ افسر نذر عباس آئینی عدالت میں ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل تعینات. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ عمارت منتقلی کے معاملے پر نیا موڑ. اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار آمنے سامنے آ گئیں. ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی G10 منتقلی کی مخالفت. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے صدر سیکرٹری نے ہائی کورٹ کی G10 منتقلی کی حمایت کر دی. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے صدر اور سیکرٹری نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے نام خط میں لکھے, ہائی کورٹ کو G10 منتقل کریں, ہم مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں. ہائی کورٹ کی G10 منتقلی سے وکلاء سائلین کی مشکلات کم ہوں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ عمارت منتقلی کے معاملے پر نیا موڑ سامنے آ گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار آمنے سامنے آ گئیں. ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی G10 منتقلی کی مخالفت. اسلام آباد ہائی کورٹ عمارت منتقلی کے معاملے پر نیا موڑ. اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار آمنے سامنے آ گئیں. ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی G10 منتقلی کی مخالفت. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے صدر سیکرٹری نے ہائی کورٹ کی G10 منتقلی کی حمایت کر دی ہے. اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کے صدر اور سیکرٹری نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے نام خط میں لکھا, ہائی کورٹ کو G10 منتقل کریں, ہم مکمل تعاون کے لیے تیار ہیں. ہائی کورٹ کی G10 منتقلی سے وکلاء سائلین کی مشکلات کم ہوں گی. فیصل ممتاز راٹھور نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا حلف اٹھا لیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے عوام کو وزیر اعظم ہاؤس اور سرکاری دفاتر تک رسائی دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی حکومت عوامی خدمت اور شفاف طرز حکمرانی کے اصولوں پر قائم رہے گی. ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور عوام کے حقوق کا ہر صورت تحفظ کیا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ وہ صرف عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. صحت کے نظام کو بہتر بنانے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خطے میں طبی سہولیات کو مضبوط اور جدید بنایا جائے گا تاکہ عوام کو حقیقی ریلیف مل سکے. انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی مغل پورہ میں جلاؤ گھیراؤ اور تشدد کے مقدمے میں ضمانت منظور کر لی. ATC کے جج منظر علی گل نے ضمانت باز از گرفتاری پر فیصلہ سنایا. تھانہ مغل پورہ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے. عدالت نے عمر سرفراز چیمہ کی دیگر 4 مقدمات میں ضمانت پر کارروائی 26 نومبر تک ملتوی کر دی ہے. سابق کپتان اظہر علی نے PCB سے راہیں جدا کر لیں. اظہر علی کے PCB کے تمام عہدوں سے استعفیٰ کی وجہ سامنے آ گئی. اظہر علی سرفراز احمد کو نئی ذمہ داریاں ملنے پر ناخوش تھے. اظہر علی نے قومی الیکشن کمیٹی اور ہیڈ آف یوتھ ڈیولپمنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دیا. 2 روز پہلے PCB نے سرفراز احمد کو پاکستان شاہین اور انڈر-19 کا انچارج بنایا تھا. اظہر علی قومی الیکشن کمیٹی اور ہیڈ آف یوتھ ڈیولپمنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. 2 روز قبل PCB نے سرفراز احمد کو پاکستان شاہینز اور انڈر-19 ٹیم کا انچارج بنایا تھا. تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے APN نیوز.